السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ حضرات گرامی، سلسلہ چل رہا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا، جس میں سے ہم نے پچھلے 3 ہفتے میں 3 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو سیکھنا سکھانا، اور اسی طرح سے ناحق کسی کو قتل کرنا۔ قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم ہے جس کی بہت سخت وعید اور بہت سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اور جتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے قتل کی بتائی ہے باقی کسی اور جرم کی نہیں بتائی ہے۔ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب۔ ولعنہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کے لیے سنایا ہے جو کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنا جیسا کہ پچھلی بار بتایا گیا تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی کو بلا سبب بلا وجہ قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو قتل جو ہوتا ہے، قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو جان بوجھ کر کے قتل کرنا، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور دوسرا ہے قتل شبہ عمد، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے جیسا، نہ تو جان بوجھ کر کے قتل کر رہا ہے اور نہ ہی غلطی سے قتل کر رہا ہے۔ اور تیسرا ہے قتل خطا۔ تو جان بوجھ کر کے قتل کرنا اور غلطی سے قتل کرنا، یہ دونوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، لیکن شبہ عمد جو ہوتا ہے اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ تو قتل عمد جو ہوتا ہے جان بوجھ کر کے قتل کرنا، مجرم کسی شخص کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، ہوش و حواس میں اس کو قتل کرے، اور ایسے آلے اور ایسے اسلحے سے اس کو قتل کرے جس سے غالب گمان ہو کہ وہ مر جائے گا۔ یہ جان بوجھ کر کے قتل کرنا کہلاتا ہے، قتل عمد، جان بوجھ کر کے قتل کرنا۔ تو جان بوجھ کر کے قتل کرنا اس وقت ثابت ہوگا جب اس میں کچھ شرطیں پائی جائیں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ قاتل کا ارادہ قتل کرنے کا ہو۔ بسا اوقات ایک آدمی کا ارادہ ہوتا ہے مار دینے سے، تلوار ہی سے مار رہا ہے، اس کا ارادہ ہو مار دیں گے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، لیکن قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ تو قاتل کا ارادہ قتل کرنے کا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قاتل کو معلوم ہو کہ جس آدمی کو قتل کر رہا ہے وہ بے قصور ہے، اس کے اوپر ایسی کوئی سزا نہیں ہے جس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس آلے اور جس اسلحے سے اس کو قتل کر رہا ہے عمومی طور پر اس اسلحے سے لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ تو دھاردار چیز سے یا آدمی کے قتل کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جو جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ایسے ہتھیار سے زخم لگا دینا، یا جسم کے اندر اس ہتھیار کو چھری وغیرہ یا تلوار ہے اس کے پیٹ میں ڈال دینا، اس طرح سے کہ آدمی کی جان چلی جائے، یہ جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھاری چیز سے، بہت بڑے پتھر سے اٹھا کر کے کسی کے اوپر بہت بڑا پتھر اٹھا کے مار دینا، یعنی بھاری چیز جس سے غالب گمان ہو کہ اس سے آدمی مر جائے گا۔ یا آدمی کو جان بوجھ کر کے کسی درندے کے سامنے ڈال دینا،
یہ بھی جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے ضمن میں آتا ہے۔ جان بوجھ کر کے آدمی کسی کو ایسے جانور کے سامنے ڈال دے جو چیڑ پھاڑ کرنے والا ہے، یا اسی طرح سے آدمی کو ایسے آگ اور پانی میں ڈال دے جہاں سے نکلنا ممکن نہ ہو، یعنی وہاں پہ آدمی کا مر جانے کا بالکل یقین ہو کہ وہاں پہ آدمی کو ڈال دیا جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح سے کسی کار سے یا کسی بھی گاڑی سے یا رسی وغیرہ سے کسی کا گلا گھونٹ دینا، یا کسی کا ناک اور منہ اتنی سختی سے بند کیے رہنا کہ وہ سانس نہ لے یہاں تک کہ وہ مر جائے، تو یہ سب جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے ضمن میں آتا ہے۔ یا کسی کو باندھ دینا یا کمرے میں بند کر دینا جہاں سے نہ نکلنے کا کوئی چانس ہو اور نہ ہی اس کو کھانے پینے کی چیز مل رہی ہو، یہ بھی جان بوجھ کر کے قتل کرنا ہوا۔ یا کسی کے اوپر ایسا جادو کر دینا جس جادو کے اثر سے وہ آدمی مر سکتا ہے، یہ بھی جان بوجھ کر کے قتل کرنے میں آتا ہے۔ کسی کو زہر پلا دینا، کسی کو زہر کھلا دینا، یا اسی طرح سے کسی بھی آدمی کو جھوٹی گواہی کے ذریعے سے ایسے جرم میں پھنسا دینا جس جرم کی سزا قتل ہو، یعنی جھوٹ بول کر کے کسی پر قتل کا الزام لگا دینا، جھوٹ بول کر کے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دینا جس کے بدلے میں اس کی جان چلی جائے گی، تو یہ تمام قسمیں قتل عمد میں آتی ہیں، یعنی جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے لیے۔ اچھا، جان بوجھ کر کے جب آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر 4 چیزیں لازم آتی ہیں۔ پہلی، وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ جان بوجھ کر کے قتل کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو لازم آتی ہے وہ یہ کہ قتل کرنے والا مقتول کے میراث کا اگر وارث ہے تو میراث میں وراثت اس کو نہیں ملے گی، یعنی کوئی بھی شخص اگر اپنے ایسے رشتہ دار کو قتل کر دے جس کی وراثت میں اس کو حق ملنے والا ہے، بیٹے کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا، تو وراثت سے وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ اس آدمی کے اوپر کفارہ لازم آئے گا، اور چوتھا ہے کہ اس آدمی کو اس قتل کے بدلے میں یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا اگر مقتول کے ورثہ اس کو معاف کر دیں تو پھر اس کو دیت ادا کرنا پڑے گا۔ اور دیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک دیت مغلظہ ہے اور ایک دیت مخففہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بتانے والے ہیں۔ تو جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور قتل کے بدلے میں اس کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اگر مقتول کے ورثہ اس کو معاف کر دیں تو اس کو دیت ادا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کسی کا قصاص جو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا وہ کب قتل کیا جائے گا، قصاص کی کیا شرطیں ہیں؟ تو قصاص کی شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جس آدمی کو قتل کیا ہے وہ معصوم ہو، یعنی ایسا گناہ وہ نہ کیا ہو جس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جانا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ قتل کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو۔ اگر عاقل اور بالغ نہیں ہے، یعنی پاگل ہے یا بچہ ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو پھر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نابالغ ہوتے ہیں یا جو مجنون ہوتے ہیں ان سے قلم اٹھا لی جاتی ہے، یعنی ان کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے، تو اس پہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ قاتل یہ اپنے اختیار سے قتل کیا ہو، یعنی کسی نے اس کو قتل کرنے پر مجبور نہ کیا ہو۔ اور دوسرا ایک شرط یہ ہے کہ قاتل مقتول کا اصل نہ ہو، یعنی قاتل اگر مقتول کا اصل ہے تو قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مان لیجئے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، یا دادا نے اپنے پوتے کو قتل کر دیا، تو دادا کو یا باپ کو اس قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا، یعنی باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس ہوگا، بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگر ورثہ قتل کرنے پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قاتل اور مقتول یہ دونوں برابر ہوں، یعنی ایک ہی درجے کے لوگ ہوں، تب قاتل کو قتل کرنے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا قتل کرنے والا مقتول سے کمتر ہو تب اس کو قتل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو قتل کر دیا تو چونکہ برابر دونوں نہیں ہے، ایک آزاد ہے غلام ہے،
تو آزاد آدمی کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے، یعنی غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو غلام کو قتل کر دیا جائے اس کے پاداش میں، تو دونوں میں برابری ہونی چاہیے، یا قاتل مقتول سے کمتر ہو تب قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس وقت قصاص لیا جائے گا جب قاتل کے ساتھ میں کوئی ایسا شریک نہ ہو جس سے قصاص نہیں لیا جانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو قتل کرنے میں دو لوگ شامل ہیں، ایک آدمی جان بوجھ کر کے قتل کر رہا ہے اور ایک آدمی نے غلطی سے تیر چلایا، وہ شکار کر رہا تھا، اس کا تیر آ کر کے اسی مقتول کو لگ گیا، یعنی ایک آدمی جان بوجھ کر کے اس کو قتل کر رہا تھا، ایک آدمی کا تیر غلطی سے آ کر کے لگا اور دونوں کی مار پڑنے سے وہ آدمی مر گیا ہے، تو پھر چونکہ غلطی سے جو آدمی قتل کر رہا ہے اس میں قصاص ہی نہیں ہے، اس لیے جو آدمی جان بوجھ کر کے قتل کر رہا ہے اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ دو لوگ اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو قتل کرنے میں ایک بالغ اور ایک نابالغ شریک ہو تو چونکہ نابالغ سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے بالغ بھی اس میں بچ جائے گا۔ تو قتل کرنے میں قاتل کے ساتھ کوئی ایسا شریک نہ ہو جس سے قصاص نہیں لیا جانا ہے، تو یہ 7 شرطیں جب پائی جائیں گی تب قصاص لیا جائے گا۔ پہلی شرط، مقتول بے گناہ ہو، قاتل بالغ ہو، عاقل ہو، قاتل خود مختار ہو، قاتل مقتول کا باپ یا دادا نہ ہو، اور اسی طرح سے قاتل مقتول دونوں برابر یا قاتل مقتول سے کمتر ہو، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ قاتل کے ساتھ میں کوئی ایسا قتل کرنے والا دوسرا نہ شریک ہو جس سے قصاص نہیں لیا جانا ہے۔ اسی طرح سے جو قصاص لیا جائے گا، قصاص لینے والے کے لیے کیا شرطیں ہیں، یعنی قصاص مقتول کے کون سے ورثہ لے سکتے ہیں، ان میں کون سی شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے ان یکون المستحق لہ عاقلا بالغا، یعنی قصاص کا جو مستحق ہے، مقتول کے ورثہ جو قصاص کے مستحق ہیں، فرض کریں کہ جس آدمی کا قتل کیا گیا ہے اس کا بیٹا، اگر اس کا بیٹا عاقل ہے یعنی پاگل نہیں ہے اور وہ لڑکا بالغ ہے تب وہ قصاص لے سکتا ہے، اگر بالغ نہیں ہے تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے گا، جب وہ بالغ ہوگا تو فیصلہ کرے گا کہ قصاص لینا ہے یا معاف کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اور پاگل کا کوئی اور متولی ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے اور اس کی دیت لے لے تاکہ اس مجنون کی پرورش میں وہ کام آئے۔ اچھا، مجنون جو آدمی پاگل ہے، یہ اس کا پاگل پن دور ہوگا کہ نہیں دور ہوگا یہ شبہ ہے، لیکن بچے کے تعلق سے معاملہ نہیں ہے کہ بچے کے جو ذمہ دار ہوں گے، ان کی جو پرورش کرنے والے ہوں گے وہ معاف کر کے دیت لے لیں گے تاکہ بچے کی پرورش میں کام آئے، ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بچے کا بالغ ہونا تقریباً واضح ہے کہ بچہ اگر بڑا ہوگا تو بالغ ہوگا، زندہ رہے گا تو بالغ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام اس کے جو اولیاء ہیں یعنی مقتول کے جو بھی ورثہ ہیں وہ سب کے سب قصاص لینے پر متفق ہوں، یعنی مان لیجئے کہ مقتول کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اس کی بیوی ہے، سارے لوگ یہ قتل کے بدلے میں قصاص پر یعنی قاتل کے قتل کرنے پر متفق ہوں، تب اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی، یعنی کسی مقتول کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کہے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں اپنا، تو پھر اس آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایک آدمی نے معاف کر دیا تو باقی سارے لوگوں کو معاف کرنا ضروری ہے، الا کہ وہ لوگ آپس میں اتفاق کر لیں کہ ہمیں معاف کرنا ہے یا قصاص میں قتل کرنا ہے۔ اگر ان میں کوئی ایک آدمی بھی قصاص سے دستبردار ہو جائے کہ ہم قتل نہیں کریں گے، اس کو ہم معاف کر رہے ہیں، تو پھر اس آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی قصاص جو لیا جائے گا وہ صرف قاتل سے لیا جائے گا، اگر قاتل کے ساتھ کسی اور کی جان بھی لگی ہوئی ہے تو پھر اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر قتل کرنے والی کوئی عورت ہے اور عورت حمل سے ہے تو جب تک اس عورت کا حمل یعنی اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ رجم کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غامدیہ عورت جب آئی تو لایا گیا تو حمل سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، کہا تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تب آؤ، بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ آئی، کہا کہ تمہارا بچہ جب کھانے لگے تب آؤ، یعنی دودھ چھوڑ دے کھانا کھانے لگے تب آؤ، دوبارہ وہ آئی، اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی یا کچھ ایسا ٹکڑا دے کر کے جس کو وہ کھا رہا تھا
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرایا۔ تو اگر قاتل کے ساتھ کسی اور کی جان بھی لگی ہوئی ہے تو اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ جو دوسری جان ہے وہ محفوظ ہو جائے، یعنی اگر حاملہ عورت ہے تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے اولیاء، ایک جان بوجھ کر کے آدمی قتل کیا ہے، مقتول کے اولیاء معاف کر دے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے قصاص نہیں لیں گے، تو ایسی صورت میں قاتل کے اوپر دو چیزیں لازم آئیں گی، حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ اس پہ کفارہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 60 دن مسلسل روزے رکھنا، الا ایک کی کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر مثال کے طور پہ کوئی عورت قاتل ہے، وہ روزہ رکھ رہی ہے، بیچ میں اس کا پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ شرعی عذر اس کے لیے ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسلسل 60 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے اس کو 60 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اور دوسری چیز، اس آدمی کو دیت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ورثہ دیت معاف نہ کریں تو ورثہ دیت بھی چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاف نہ کریں تو دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اور دیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ایک مسلمان یا ایک مومن کی دیت 100 اونٹ ہے، تو 100 اونٹ دیت میں دینا ہوگا۔ اب اگر کہیں اونٹ نہیں پائے جا رہے ہیں تو موجودہ وقتی طور پہ اس علاقے میں 100 اونٹوں کی قیمت لگائی جائے گی کہ 100 اونٹ کی کتنی قیمت بنتی ہے، وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر کے جو آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے لیے دیت مغلظہ ہوگی، سخت دیت ہوگی۔ اور دیت مغلظہ اور مخففہ میں فرق یہ ہے کہ مغلظہ میں 100 میں سے 40 اونٹنیاں ایسی ہونی چاہیے جو حمل سے ہوں، تو دیت اس کو ایسی ادا کرنی پڑے گی جس میں 100 اونٹ یا اونٹنیاں ہوں، جس میں سے 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن میں جو حمل سے ہوں۔ دوسرا ہے قتل کے قسم شبہ عمد، یعنی جان بوجھ کر کے تو قتل نہیں کیا ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے آدمی نے جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کو ایسی چیز سے مارا جس سے عموماً آدمی مرتا نہیں ہے لیکن اتفاق سے مر گیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو لاٹھی سے مار دیا، کسی نے کسی کو چھوٹے سے پتھر سے مار دیا، یا کسی نے کسی کو گلیل سے مار دیا، یا کسی نے کسی کو اپنے ہاتھ ہی سے مار دیا۔ قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا اور بظاہر ان چیزوں سے آدمی مرتا بھی نہیں ہے لیکن اتفاق سے وہ مر گیا، تو پھر ایسی صورت میں یہ شبہ عمد کہلاتا ہے، یعنی ایسا قتل جو لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے۔ تو شبہ عمد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک قتل کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جس کا خون اس کے اوپر حرام تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو بھی دیت مغلظہ ادا کرنی پڑے گی، دیت مغلظہ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اچھا، قتل جو عمد ہے، جان بوجھ کر کے قتل کرنا، اس میں جو دیت ہوگی وہ قاتل کے مال سے ادا کی جائے گی، اور باقی جو دو قتل ہیں شبہ عمد اور قتل خطا، اس میں جو دیت ادا ہوگی وہ قاتل کے جو اسبا ہوں گے، اس کے بیٹے وغیرہ، باپ بھائی وغیرہ، یہ لوگ مل کر کے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق معلوم رہے۔ تو قتل شبہ عمد میں دیت مغلظہ ہوگی، یعنی 100 اونٹ دینے پڑیں گے جس میں سے 40 اونٹ ایسے اور 40 اونٹنیاں ایسی ہوں گی جو حمل سے ہوں گی، اور ان کے جو اسبا ہوں گے وہ لوگ اس کو ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فی النفس المؤمن 100 من الابل، کہ ایک مومن کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ ہوتے ہیں، تو 100 اونٹ اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور مغلظہ کرنے کے لیے اس میں سے 40 اونٹنیاں حمل سے ہونی چاہیے۔ یہ قتل شبہ عمد میں ہے، یعنی ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے بظاہر لوگ قتل نہیں کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی ایسی چیز سے قتل کر رہا ہے لیکن ایسی جگہ اس کو مار رہا ہے کہ وہاں پہ لگنے سے آدمی مر جائے گا، ایک آدمی لاٹھی سے مار رہا ہے، کسی کے ہاتھ پہ مار دے، پیر پہ مار دے، پیٹھ پہ مار دے تو آدمی نہیں مرتا ہے، لیکن اگر لاٹھی سے آدمی کے شرمگاہ پہ مار دے سختی سے، یا آدمی کے سر پہ مار دے، تو پھر یہ قتل عمد میں آ جائے گا، جان بوجھ کے قتل کرنے کے معاملے میں۔ قتل کی تیسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے قتل ہو جانا۔ غلطی سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی جائز کام کر رہا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک آدمی کی جان چلی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شکار کر رہا ہے بندوق سے
کوئی ہرن مار رہا ہے یا کوئی پرندہ مار رہا ہے جو اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے، لیکن اتفاق سے وہ گولی اس شکار کو نہ لگ کر کے اس کے آگے چلی گئی اور کسی آدمی کو جا کے لگی اور آدمی مر گیا، یا کوئی آدمی کنواں کھود رہا تھا یا کنواں کھودے ہے اس میں کوئی آدمی گر کر کے مر گیا، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ قتل خطا میں 3 صورتیں ہیں اور وہ تینوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْأً، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں غلطی سے قتل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلطی سے جو قتل ہو جائے اس کے احکام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً، جس آدمی نے کسی کو غلطی سے قتل کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس آدمی کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور مومن غلام ہو، غلام ایسا ہو جو مومن ہو، مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ جو قتل خطا میں دیت ہے یہ دیت مخففہ ہے، اس کو ادا کرنے والے قاتل کے ورثہ اس کے حسبہ لوگ ہوں گے، اور اس کے ادا کرنے کا ڈیوریشن ہے، قتل خطا کو 3 سال میں ادا کرنا ہے، 3 سال میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا اور 3 سال میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ اگر اس میں اونٹ دے رہے ہیں تو 100 اونٹ رہیں گے، اس میں 40 اونٹنیاں حمل سے ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اسے دیت ادا کرنی پڑے گی، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ اگر معاف کر دیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن اگر وہ مقتول ہے تو مومن لیکن کافروں کے بیچ میں رہتا ہے تو ایسی صورت میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس کے بدلے میں صرف ایک غلام آزاد کیا جائے گا، اس کو دیت نہیں دی جائے گی، دیت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو ورثہ ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور مومن کے وارث غیر مسلم نہیں ہو سکتے ہیں، تو اگر کسی نے دیت دے دیا تو غیر مسلم جو ہے اس کو لے لیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایک مسلمان کو اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کرنا ضروری تھا، وہ آدمی ہجرت کر کے وہاں سے نکلا نہیں جہاں پہ غیر مسلم یا مشرک لوگ تھے، تو ان 2 وجہوں کی بنا پر لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی دیت نہیں ادا کرنی پڑے گی بلکہ ایک غلام آزاد کر دینا کافی ہوگا۔ غلطی سے قتل کیا لیکن وہ مومن تھا، رہتا کافروں کے بیچ میں تھا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، لیکن اگر وہ مقتول ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جس سے تمہارا عہد و پیمان ہے، یعنی ذمی ہے، کافر ہے لیکن عہد و پیمان ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو دیت بھی ادا کرنی پڑے گی، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی غلام آزاد نہ کر سکے، جیسے آج کے دور میں غلام پائے ہی نہیں جاتے ہیں، تو قتل خطا کی جو بھی صورت ہو یا قتل عمد ہو، جان بوجھ کر کے قتل کرنے کی صورت میں ہو یا جس بھی صورت میں ہو جس میں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اگر غلام نہیں مل رہے ہیں فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو مسلسل 2 مہینے کے یا 2 مہینے کے روزے اس آدمی کو رکھنے ضروری ہے۔ اچھا، اگر کسی آدمی کو کسی نے جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل بھی کیا گیا یا وہ دیت دے دیا گیا، پھر بھی اس مقتول کا جو اصل حق ہے، مقتول کا حق تو نہیں ادا ہوا نا، مقتول جو آدمی قتل کر دیا گیا اس کو کیا ملا بھائی؟ تو اس کو اس کا بدلہ، اگر قاتل آدمی توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل کو بھی بخش دے گا اور مقتول کو اپنے طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو نواز دے گا۔ جیسا کہ جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو بڑی سخت وعید اس کے لیے آئی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اگر کوئی قاتل سچی توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو توبہ کے تعلق سے عمومی طور پہ قرآن کریم میں آیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو آدمی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے لگ جائے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتا بلکہ نیکیاں بھی بنا دیتا اس کے گناہوں کو. تو سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن جو مقتول ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ اپنی طرف سے دے دے گا. یاد رکھیں کہ جہنم میں جو خلود ہے، جو ہمیشگی ہے جہنم میں، یہ مومن کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. مومن کتنا بھی بڑا جرم کر کے چلا جائے، اگر شرک نہیں کیا ہے، توحید پر قائم ہے، تو جہنم میں اس کے لیے خلود نہیں ہے. یہاں قاتل کے لیے جہنم میں خلود کا ذکر ہے کہ قاتل اگر کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد لمبے زمانے تک جہنم میں اس کا رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بالآخر ہر وہ شخص جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. تو اگر قاتل بھی مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن بندہ ہے، مشرک نہیں ہے، تو بالآخر وہ نکالا جائے گا. لیکن جو ہمیشگی کا ذکر ہے کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ دن تک جہنم میں اس کو رہنا ہوگا. تو یہ قتل کے اقسام اور ان کے احکام ہوئے. قتل کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا، جان بوجھ کر کے قتل کرنا، غلطی سے قتل کرنا. یہ دونوں قرآن میں آیا ہے. اور ایسا قتل کرنا جو لگے کہ جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے حالانکہ جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں اور ان 3 قسموں کی تفصیل بھی بتا دی گئی ہے. امید کی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے جرائم اور کرائم اور گناہوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.